اپنی قدرت سے مجھے منصب امامت عطا کیا اور ہمارے حکم سے ساری دنیا کو ہدایت کرتے وأوحينا إليهم فعل الخيرات اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ قانون بنا عابدین اور یہ ہمارے سب کے سب عبادت گزار بندے اور کریمہ میں کئی چیزوں کا حکم دیا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور وحی کے ذریعے ان ائمہ پر اس سارے دنیا کو ہدایت کرے گی۔ کون کرے گا؟ امام کرے گا۔ سب سے پہلے امامت کا اگر مرتبہ ملا ہے نبوت میں جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب امتحان میں آپ پاس ہو جاتے ہیں تو امامت جناب ابراہیم کو عطا ہو جاتی ہے، تو آپ پوچھتے کیا میری ضروریت میں آپ اگر قدرت عالمین تک یہ ہوگا نہیں پہنچے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے امامت کا سلسلہ چلا ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک امام آتا رہا اور آج میں ہمارا 12واں آخری فرض عین میں قائم ہے۔ امام کا انتخاب خدا کرتا ہے، نبی کر سکتا ہے، رسول کر سکتا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے امامت کو چناؤ کرنے کا، امامت کو چننے کا۔ اگر اختیار ہے تو صرف اور صرف پروردگار عالم۔ تو امامت کا درجہ بڑا اہم درجہ ہے، اتنا عظیم درجہ ہے جو اس کے پانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن خدا جس کو چاہے وہی امام بنے گا۔ زبردستی کے امام بن جانا اور ہے، وہ خدا امام بنائے وہ اور صلوات پڑھیں محمد ایک رات چوکیدار بھی آئے ہدایت کی، اور ہدایت کرنے کے بعد سلسلہ جاری ساری کا پروردگار عالم نے پیغمبر کی زندگی میں مولا کائنات کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمكم من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے جو آپ کے اوپر نازل ہو چکا آپ کے خدا کی طرف سے۔ اگر آپ یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ پیغمبر 30 سال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے پیغام کو پہنچا دی، کوئی پیغام باقی نہیں تھا، لیکن خدا کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچائے۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہے۔ پتہ چلا ایک ولایت ایسی ہے جس کے صدقے میں
اگر علی کی ولایت ہے تو نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، ایک ٹکر ہے، طواف طواف نہیں، ایک ٹکر ہے۔ اگر علی کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو پڑھتے رہیے رات بھر نماز، دن بھر روزہ رکھتے رہیے، کچھ نہیں ملنے والا۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام۔ علی کی ولایت میں اور جب جنت کی طرف بھاگتا ہوا مجمع جا رہا تھا، مرتبہ خدا کا حکم بسم اللہ روکو، ان سے بھی کچھ پوچھنا باقی ہے۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ روکو ان کو۔ جیسے آپ کہیں گئے، ایران گئے، پاکستان گئے، امریکہ گئے، واپس آئے ہیں، آپ سے پاسپورٹ مانگا جاتا ہے۔ اگر پاسپورٹ آپ کا صحیح ہے تو آپ نکل جائیں گے۔ تو کیا پوچھا جائے گا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر علی ابن ابی طالب کی محبت ہے تو آپ نکل جائیے، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو جہنم میں سیدھا چلے جائیے۔ صلوات علیہ محمد جائیے اور رسول اللہ صاحب پہنچا دیجیے۔ آیت کا انداز بتا رہا ہے، اس کا نہ پہنچانا ساری رسالت کے نہ پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس کی تبلیغ کا خطرہ اس وقت بھی باقی رہ گیا تھا جب خیبر و خندق کی مارکے سر ہو چکے تھے اور ہر مراحل سے گزر چکے تھے۔ ظاہر ہے خطرہ پیغمبر کی حیات کے لیے نہیں، آپ کو سمجھ کی پرواہ تھی، کچھ کے حکم میں آپ تاخیر فرماتے، آپ اسلام کے لیے قربانیاں دے چکے تھے اور ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار۔ خطرہ اس بدنامی کا تھا کہ خاندان پرستی کا الزام لگا دیں گے اور الٹے پیر واپس ہو جائیں گے اور ساری محنت رائگاں ہو جائے گی۔ یہ خطرہ تھا کہ خاندان پرستی کا الزام لگا دیں گے، بھائی کو خلیفہ بنا دیا، حالانکہ پیغمبر خود نہیں بنا رہے، حکم خدا سے بنا رہے ہیں۔ تو 18 ذوالحجہ عید قدیر کی سرزمین پر اپنے آزمائے ہوئے غازی کا تعارف کرانا، اسلامی اور واقعی قرآنی ترجمان کو پہچانوانا، اسلامی اہتمام اور قرآنی اعلان کے ذریعے مجمع میں کون نہیں تھا جو علی کو صفات سے نہیں جانتا۔ اور آج سن 10 ہجری میں اسی علی اپنے بعد امت کے رہبر، ملت کے قائد، قرآن کے مبلغ، کعبہ کے محافظ، اپنے وصی اور خلیفہ کی حیثیت کو پہچانوانا ہے، تعارف کرانا ہے، حاکم منوانا ہے، مولا تسلیم کرانا ہے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کہاں سو رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ظاہر ہے یہ خطرہ کس سے الفاظ ہے سر، اسی لیے تھوڑا آپ کو پریشانی ہوگی لیکن مفہوم تو سمجھی جائے۔ اور اس خطرے کا احساس مرسل اعظم کو بھی تھا اور اللہ نے اس کی تصدیق و تائید بھی کی تھی کہ میں نصرت کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے اب خطرہ کس سے ہے؟ یہ تو حاجیوں کا مقدس مجمع، صحابیوں کا پربرکات اجتماع، اب خطرہ کیسے ہے؟ نہ یہاں کوئی یہودی، نہ مجوسی، نہ نصرانی، نہ کفار، نہ مشرکین، خطرہ کس سے ہے؟ رسول اسلام کو خطرہ اسی سے ہے، العظمت اللہ انہی لوگوں سے خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا واللہ یعصمکم من الناس، میں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اگر خطرہ نہ ہوتا خدا وعدہ نہ کرتا۔ آپ سے میں کہتا ہوں چلے جائیے کسی مجمع میں کہیں یا علی، شاید کوئی پلٹ کر کے چلے، لیکن ایک مرتبہ مسلمان مجمع میں
ختم ہوا علی کا نام آج بھی دشمنان اسلام اپنے لیے موت کا پیغام سمجھتے ہیں، ورنہ علی کا نام لے کر کے ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ نبوت کے زیر اہتمام خلافت کا جلسہ اور رسالت کے اہتمام اسلام کے ذریعے خلافت کا آخری جلسہ، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس دن غدیر میں شدید تاریخی گرمی پڑتی، آسمان انگارے برسا رہا، زمین شعلے اگل رہی، ایسی گرمی تھی۔ سنیے گا، ایک غدیر میں اگر کوئی کہے کہ سو گیا تو کیسے سوتا؟ زمین شعلے اگل رہی، آسمان انگارے برسا رہا، ایسی شدید تاریخی گرمی تھی کہ روایت کا ٹکڑا اگر گوشت گر جاتا تھا تو بھون جاتا تھا، گوشت کا ٹکڑا اگر زمین پہ گرتا تحریک گرم لگی تھی کہ بھون جاتا۔ حاجی کو جو سر بھولا ہوا ہے، سر بھی جل رہا ہے، پیر بھی جل رہا ہے، دل بھی جل رہا ہے۔ پھر سنیے، سر بھی جل رہا ہے، پیر بھی جل رہا ہے، دل بھی جل رہا ہے، اور ایسے موقع پر پیغمبر اسلام نے سب کے اونٹوں کو کجاؤں کو جتنے تھے جو بھاگنے والے تھے وہ تیز کو اتار کر کے رکھ دیا۔ آج آپ کہیں جائیے، آپ کی گاڑی چابی مجلس میں دی جائے جب تک مجلس ختم نہیں ہو جائے گی، آپ یہی کہیں کیوں؟ اس لیے گاڑی چابی تو ہمارے پاس، جب مجلس ختم ہوگا آئیے گا تو ہم دیں گے، آپ لے کر کے جائیے۔ اب جائیں گے جو آگے بڑھے، بلال سے کہا، بلال حی علی خیر العمل، آج جو حی علی خیر العمل نکالا گیا ہے جماعت سے، یہ بھی قدیم منی ہے۔ سب سے پہلے حی علی خیر العمل غدیر سے شروع ہوا۔ بلال نے کہا حی علی خیر العمل، بلال نے کہا حی علی خیر العمل، بلالی آواز لوگوں کے لیے ذریعے پاور ہے۔ جو آگے بڑھ گئے جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بڑھایا۔ جب ایک مرکز پہ جمع ہو گئے، توجہ جمعہ کہے جا رہا پڑھا لکھا بنوا ہے، غدیر و نقطۂ اقتدار ہے کہ آگے بڑھ جانا بھی گمراہی ہے، پیچھے کیا بات بلند آواز سے پڑھیے۔ مکے سے اٹھا ہوا سحاب ہے جو غدیر پہ آ کے چھا گیا۔ زمزم سے کھینچی ہوئی مے، زمزم سے کھینچی ہوئی مے پینے والے پیے ہیں، اور جو دوسروں کا پیالہ پیے ہیں ان کے حلق سے نہیں اتر رہی ہے۔ جو دوسروں کا پیالہ پیے ہوئے ہیں ان کے حلق سے نہیں اتر رہی ہے، تو پتہ چلا غدیر و نقطۂ اعتدال ہے۔ آگے بڑھ جاؤ گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب بلال نے کہہ دیا کہ مجمع آ گیا، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو کہا، لوگوں کا کام تمہارا، مولا کہاں ہوئی؟ تو ہاں ہمارے بلا بلا یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے کچھ اعلان کرنا ہے، منبر بناؤ۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ سمجھے کہ شاید کوئی نماز پڑھائی ہے، نئی نماز کوئی ہے تو منبر پر پڑھائی ہے، کہا منبر بناؤ۔ یا رسول اللہ، ہم اعلان میں دعا ہے، پڑھائی ہے، آپ اگر کہے ہوتے تو ہم لے کر کے آئے۔ ہم منبر کیا کریں گے؟ ہم مجھے خطبہ دے گا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ منبر کریں گے کیا؟ خطبہ دینا۔
عرب میں اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے خطبہ دے دیجیے. پیغمبر نے پلٹ کر کے کہا ہوگا مجھے خطبہ جمل نہیں سنانا ہے، خطبہ ربیع سنانا ہے. اور آج جو نہ بولے گا یہ کیمرہ بھی بتا رہا ہے، جو فرشتوں کا کیمرہ ہے وہ بھی دیکھا جائے گا. علی کے فضائل ہو رہے تھے، آپ کو لٹائے ہوئے تھے. علی کے فضائل ہو تو حساس بساس ہو جاؤ. اور وہی اسی لیے کہا گیا ہے جب علی کے فضائل ہوتے ہیں تو لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ماں امانت میں خیانت خوش ہو جاتے ہیں. ممبر بناؤ. جب دیکھا پیغمبر نے ممبر نہیں بنا سکتے تو کہا اچھا ایسا کرو لوگوں نے تخت جیسی چیز کر دیتے ہیں اسے پہ آپ کھڑے ہو کر کے تقریر کر دیجیے گا. آپ کو تقریر ہی کرنا ہے. پیغمبر نے کیا کہا آج جب تک مشینوں کا تعارف نہیں کرانا ہے ممبر سنونی کا تعارف کرانا ہے. نہیں کرانا ممبر سلولی کا تعارف کرانا. اس کے بعد آپ نے روایت میں 1,50,000 1,30,000 1,25,000 1,20,000 جتنا بھی مجمع رہا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی آواز جہاں مجھے دور کے لیے میں کرا ہے وہ 1,25,000 کا مجمع بہت دور تک میں تھا کہ آپ کی آواز جھوٹا سن لے گا جو قبول کے تنے سے اپنی پیٹھ کھڑائے ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام کا بوڑھا کوئی میری آواز کو سنے گا. جب ابراہیم کی آواز اسلاف اخلاق میں رہنے والے ارحام میں رہنے والوں نے سن لی تو میری آواز میں اٹھا تو سنیے گا. ممبر جب بنا پیغمبر اسلام ممبر پہ آئے مولا کائنات کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد اٹھایا کام کو اس کا سینے تک آپ کا گلے تک آپ کا کام کا آپ کا آپ کے چہرے کا آپ چھپ گئے کہ جب میں نہ رہوں تو یہی ہے کہ تمہارے خلیفہ وسیع ہے جانشین میرے بعد یہی ہے سب کچھ. اس کے بعد کا من کن تو مولا فہذا علی مولا جب اعلان کر دیا اس کے بعد اعلان کرنے کے بعد ایک شخص آئے اور پیغمبر اسلام وہاں 5 گرہ گئے. 1-2 گرہ نہیں 5 گرہ گئے اور گرہ ایسی تھی اس کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا. جو کھولے گا وہ منافق ہو. پیغمبر اسلام نے جب علی کو خلیفہ بنایا تو اللہم والی من والا ایک پروردگار علی سے محبت کرے اس سے محبت عادل بنا علی سے دشمنی کرے اس سے دشمنی منصور من نصرہ علی کی نصرت کرے اس کی نصرت وخذل من خذلہ علی کو ذلیل کرے اس کو ذلیل کرے. اللہم عدل یعنی پیغمبر اسلام یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں اگر علی آ رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے حق جائے گا اور اگر حق علی کے آگے ہو گیا اس کا مطلب وہ باقی ہے علی امام ہے. علی سے پیچھے کو رہنا ہے امام کو آگے رہنا.
لیکن پھر کہنے والوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر نے کیا بیان کیا، ہم بھول گئے تھے، ہم سن نہیں سکے۔ ایسا سفید کار ہوا کہ پورا دودھ سفید ہو گیا۔ علی کی عداوت سلیمان نے فرمایا جس کے دل میں علی کی عداوت ہے خوف ہے، وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ امام نے فرمایا کہ دل میں علی خوف ہے، وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ کیوں کتے سے زیادہ نجس ہے؟ اس لیے کہ غریب کے میدان میں بہت سے ایسے ہیں اور آنے کے بعد کسی کا دل جلا، کسی کا پیر جلا، کسی کا سر جلا، اور اس کے بعد ایک صاحب آئے، جب مجمع آ گیا تو پیغمبر کے پاس مسجد میں آ کہتے یہ بتائیے اپنے حکم سے علی کو خلیفہ بنایا یا اللہ کے حکم سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے۔ بس وہی دعا کی اپنے بارے بتایا، پیغمبر کسی اور کے بارے میں دعا، اپنے بارے میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ پروردگار میں اپنے سوال تک پہنچوں نہیں یا عذاب نازل ہو جائے۔ جیسے ہی یہ دعا کی، آسمان سے چھوٹا سا پتھر چلا، سر سے لے کے پیر تک نکل گیا، جیسے چبایا ہوا بھوسا، یعنی دشمنی۔ روایت میں آتا ہے جب کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے 4 مہینہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک پروردگار یہ نہ انصافی کہتی جب 4 مہینہ گناہ نہیں لکھا جاتا تو یہ کیسے یہاں کیا ہو گیا؟ کہا وہ 4004 مہینہ گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ بہت اور ہے۔ لیکن اگر کوئی علی کی مخالفت کرتا ہے، علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو 4 مہینے کا 4 سیکنڈ کا بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور ہلاک جب ہو گیا دنیا نے دیکھ لیا۔ آپ بتائیں سب حاجی ہے نا، سب نمازی، سب مسلمان 3 دن تک غریب میں جشن مولا کائنات کی مبارکبادی کا سلسلہ برپا۔ سب سے پہلے جس نے مبارکبادی کی ہے، اے ابو طالب کے لال علی بن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو، تو میرے تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، عمر بن خطاب تھے۔ یہ اور بات ہے مبارکبادی دینے کے بعد خلیفہ بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ جب خلیفہ بنا دیا کیا منظر رہا ہوگا؟ منظر دیکھنے کے لائق رہا ہوگا۔ جب علی کے ہاتھوں پر، رسول کے ہاتھوں پہ لیا ہے، شاعر کہتا ہے کاش ہوتے خود کے میدان میں تو کیا کیا دیکھتے، دیکھ کے منبر نیا اور اپنا مولا دیکھتے۔ دست پر ختم الرسول نے جب علی ہوتے بلند، ہم حسد سے جلنے والوں کا تماشا دیکھتے۔ بولنے میں تکلف نہ کیجیے، مولا کی بات ہے، بولیے تو کھل کر کے بولیے۔ اب حاجیوں کا قافلہ جب پڑھتا ہے 3 دن کے بعد اس کی نوعیت مشہور کی، یہ غدیر کا جلسہ غیر معمولی تھا۔ ہر زبان پہ ہی تذکرہ، ہر نشست میں یہی تذکرہ، یہاں تک کہ جب لوگ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو تاخیر اسی جلسے کی وجہ سے دیر ہوئی تھی، لہذا لازماً اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ کلیے کلیے، بستی بستی، شہر شہر، گلی گلی، گلی گلی، چمن چمن، گلی گلی، علی 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 علی۔
محمد جتنی سلوہ حاجی بھی ہے، صحابی بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اعلان کیا ہونا؟ علی کی ولایت کا اعلان۔ اے رسول، اگر آپ نے اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں کیا، یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچانا۔ اے مسلمان، کان کھول کے سن لے، اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اور مومنین آپ بھی سن لیجئے، اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اور ذاکرین آپ بھی سن لیجئے، اگر یہ نہ کہا تو کچھ نہ کہا۔ صلوات محمد اللہ۔ سب کچھ پڑھنا نہیں کرتا، یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ اس لیے تو تین اسٹارٹ دیکھیے۔ اور پیغمبر نے ایسا کام کیا، سین مہر درست۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کیا جب کوئی لفافہ بیمہ آتا ہے، سین مہر درست دیکھ کر کے لیے، اگر وہ سین ٹوٹی ہوئی ہے تو مال بدلا ہوگا۔ پیغمبر نے نجات کا بیمہ کیا تھا قدیم، جس دن تک یہ قدیمی لفافہ پہنچے اس کی سین مہر درست دیکھ لے۔ اگر مہر ٹوٹی ہوئی ہے تو نہ لے، واپس کر دے، اور اگر مہر نہیں ٹوٹی ہے تو نجات کا بیمہ ویسے ہی پہنچ رہا ہے جیسے رسول نے پہنچایا۔ آج کام ہوا ہے نبی اپنے میدان میں، سن لیجیے۔ سب سے پہلا کام علی کی خلافت کا اعلان، دوسرا کام حی علی خیر العمل، جو اس کی جگہ پہ کر دیا گیا، تیسری بات اشہد ان علی ولی اللہ۔ غدیر سب سے پہلے جو اذان دی غدیر میں سلمان فارسی نے کہا اشہد ان علی اللہ، تو لوگ دوڑے دوڑے آیا رسول اللہ دیکھی پیغمبر نے ڈانٹا۔ سلمان صحیح کہے والا تو ادھر میں اعلان دی اشہد ان علی ولی اللہ، پھر وہ دوڑے دوڑے آئے، پھر ڈانٹا پیغمبر نے۔ اس کا مطلب اللہ کی چاہتا ہے، رسول کی چاہتے ہیں، اذان میں شہادت علی اللہ کہا جائے۔ اب اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو علی کی دشمنی اس کے دل میں کوڑ کے رہے۔ کتنی بات ہوئی؟ مولا کی خلافت ہے نا ایک، دوسرا ہے یا خیر العمل، تیسرے ابھی میں نے بیان کیا ہے، اس کو آپ بولیے حی علی خیر العمل، اشہد ان علی اللہ۔ اور دو نمازیں پیغمبر نے بلا کے غریب میں پڑھی، چار ہو گئی۔ امیر المومنین کا لقب جو غدیر میں دیا گیا ہے مولا علی کو دیا گیا ہے، اور آپ کو ایسے بدبخت ظالم و جاتی کو امیر المومنین کا خطاب چوری کر کے دے دیا گیا۔ یزید جیسا امیر المومنین پر صرف میرے مولا علی کا خطاب، امیر المومنین باقی کوئی نہیں۔ پتہ چلا 5 باتیں غدیر ہوئی ہیں، اگر آپ رات کو یاد رہ جائیں گی بس اب ایک میں روک دیتا ہوں، ورنہ بات زیادہ میں بڑھ جائے گی۔ حالانکہ میٹر ابھی بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں، پھر دوسری مجلس میں دوسرے فضائل، مولا کے فضائل ایسے ہیں کہ اگر پوری زمین کاغذ بن جائے، سارے طرف قلم بن جائے، ساری دریا سیاہی بن جائے، جنات و انسان مل کر کے بیٹھ کر کے لکھنا چاہے، ولی کے فضائل نہیں کرتے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اگر علی کی ولایت نہیں مانی کچھ نہیں مانی۔ علی کی ولایت لے کر کے نماز پڑھیے گا، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، جو بھی کام کرے گا وہ۔ علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مجھے کچھ نہ چاہیے، اگر اس کی طرف سے اعلان کرنے کا حکم
کے بلیدان کیا پیغمبر بلیدان کر کے دنیا والا کوئی مانے یا نہ مانے جو مانے گا مرنے کے بعد ابھی اس کے سرانے آ جاتے ہیں جب سرانے پہنچ جاتے ہیں مرنے والا خوش ہو جاتا ہے سورت کو دیکھ کے سور بھی آ جاتے ہیں آئمہ بھی آ جاتے ہیں سب کا تعارف کرا دیا جاتا ہے اور اسی غریب کی دشمنی تھی جو کربلا کے میدان میں حسین سے نکالی حسین ننھے ننھے بچوں کو لے کر کے آئے دو تبھی کا زمانہ اور اس طریقے سے چلچلاتی ہوئی وہ لوگ ایسی دھرم چل رہی تھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال نہیں کیا رہا ہوگا اور ایک وقت ہو گیا کہ علی اصغر کی ماں دودھ خوش ہو گیا علی اصغر اتنا پیار دے کرو بچہ فقط پیار کرتا ہے یہ گور نے حسین کو گھیر کر کے کربلا تک لے آیا امام نے فرمایا مجھے ہندوستان چلے جانے کی کہانی اس میں ایک آپ میں ایک کے بلایا اور آنے کے بعد کربلا پہنچ گئے ایک دن گزرا دو دن گزرا شب عاشور آئی اور ایک مرتبہ ایسے کرتا ہے ایسا پیچھے ہو رہا ہے بہت سارا رات ہو رہا ہے تڑپ رہا ہے آئی نے آ کر کے پوچھا بھیا ہے ذرا اپنا پریشان کیا آئی نے آ کے پانی دیا پانی پا کر کے دیکھ دیا کہا بھیا آپ کو پریشانی کس بات کی آپ کو سننا چاہتے کہا سنانا چاہتے آؤ میرے ساتھ اس طریقے سے آواز آ رہی تھی اس طریقے سے آواز آ رہی تھی سنائی نہیں تھی اور اپنے بھائی کو لے کے دور گیا جانے آپ کا نظر کر کے تم آپ ہی سے یہ آواز نہیں آ رہی اور دور چلو دیکھ کر کے گیا کہا اب سنا کوئی آواز آ رہی کہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی اداکار آئے کیا ہمارے رکھتی ہے کہا بھیا یہ چیزوں نے مجھے حسین کی طرف جانے میں مجبور کر دیا وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں بھائی کہتا میں بھی چلوں گا بیٹا کہتا میں بھی چلوں گا غلام کہتا میں بھی چلوں گا ہر کرے وہ جو چلا جا رہا تو اسے نہیں کیا میرے ہاتھ کو مصر قیدی کے پاس دیجیے حسین کو گھیر کر کے کربلا تک لانے والا میری وجہ سے حسین کربلا ہے یہ ننھے ننھے بچے جو پیاسے ہیں میری وجہ سے کھاتے ہیں بازار کو چلا بھائی کو کر کے بیٹے کو لے کر کے ایک مرتبہ کیا ان کے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اور مرتبہ کہتا ہے کیسی آواز کہا بابا علی اکبر آپ کی پیشوائی کو آ رہے اور تھوڑے دور آیا کہ پھر کان میں آواز آئی اللہ اکبر کہا کیا ہوا کہا آپ کو سنی بہت پیشوائی کو آ رہے ہیں رونا ہے تو رونے کی شرط بنائیے زہرا کا نام محرم کا مہینہ اور آنکھوں میں آنسو آئے ناپڑا کو ہے اللہ انسان خالی تصور کرنے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھا پڑھتے پڑھتے مطلب قریب ہوا اللہ اکبر اب آئی آواز کیا ہوا کہا حسین خود پیشوائی کو آ رہے ہیں بس ہزاروں کو پڑھ گیا یہ سنتے ہی حسین آ رہے ہیں گھوڑا آگے بڑھایا اور گھوڑے سے دل کو گرایا زہرا کے دام کے قدموں پہ جا کر کے سر کو لگ کر کے کہتا ہے اے آقا کیا میری پردہ پوشی جائے گی حسین نے گھوڑ کو اٹھایا سینے سے لگایا بڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا تو دنیا میں بھی آزاد ہو گیا آخرت میں بھی آزاد ہو گیا جب میں نے بھی معاف کر دیا میرے خدا نے بھی معاف کر دیا وہ کہتا ہے مولا ایک تعریف ہے اور وہ تعریف یہ ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد نہ کرتا کچھ زیادہ نہ کرتا امام نے فرمایا ہم تیری کو زیادہ نہ کر سکے اور ایسے موقع پر آیا ہے جو ہم کھانا بھی بن جائے ہم پہ بھی بن جائے اور ہم تیری مہمان
حور کے بیٹے کو اجازت لی میرے مولا نے اور حور کا بیٹا چلا آیا بنانے کے بعد جنگ کی بہت سے کو واسطے نے جہنم کیا لیکن ایک مرتبہ جو گھوڑے سے نکلا بابا میری مدد کو آؤ خدا دارو حور جب پہنچا ہے لوٹا ہوا تو وہاں منظر کیا دیکھا حسین کے دانوں پر حور کا سر رکھا ہوا کہا آقا آپ اجازت دیا کرے کہا حور جوان بیٹے کا معاملہ ہے نا برادر ایک مرتبہ حور نے جب دیکھا آسینوں کو چڑھایا کمر کو کسا جوان نے فرمایا تو کیا ہے کہا مولا جوان کا ڈاکہ میں تک پہنچا دوں جوان نے فرمایا حور ہم کا ہی لیے آئے ہیں یہ حور کہی صحیح بات جوان بیٹے کا ڈاکہ اٹھاتا ہے یہ حور ہم تیرے بیٹے کا ڈاکہ لے کر کے چلے تھے برادروں میں کہوں گا یہ مولا آپ نے حور کو ہٹا دیا لیکن جب آپ کا نام لے کر کرنے جوان ارے سنیے کربلا میں عذابات یا علیکم منی سلام اے مولا ارے میرا سلام ہے آپ نے دیکھو حسین دوڑتے ہوئے گئے کیا منظر دیکھا ارے سینے میں درد ٹوٹ گیا ہے نیزے کو نکالا لیے پر نمٹ گئے ارے بابا جوان قلم بڑی مشکل سے نکلتا ہے میرے آلاموں کا نور غائب ہو گیا درد بڑا چھوٹ گیا دل کا حسین کا ہنگام طور کا کے پاس کا حسین کا سیان مدرین غرم ایام